مسافر کے لیے نماز قصر کرنے کے لیے کم سے کم مسافت کیا ہے؟ اس میں اتنا بڑا اختلاف ہے کہ علماء حل کرتے کرتے تھک گئے ہیں اس کو. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اس میں سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسافت کتنی زیادہ ہے. بعض علماء نے اس کو قصر کی مدت رکھی ہے، بعض نے اس کو کہا ہے کہ یہ 48 میل ہے، بعض نے کہا 3 میل ہے، بعض نے 9. اس طرح سے مختلف اقوال علماء کی اس میں ہیں. تو ہر آدمی کی اپنی تحقیق اس میں ہوتی ہے. ابن تیمیہ وغیرہ اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس میں یہ ہے جس کو آدمی سفر سمجھتا ہے اس میں قصر کرے. بعض علماء جیسے شیخ بن باز وغیرہ ہیں اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ 48 میل سے کم میں قصر نہیں ہے. تو اس طرح سے مختلف اقوال علماء کے ہیں. تو آدمی مزید اس میں تحقیق کرے، جس پر اس کا اطمینان ہو، دوسروں کو برا کہے بغیر آدمی اس پر عمل کرے. رہی دوسری بات یہ کہ مسافت کتنی ہو، یعنی کتنی دور کا سفر کریں تو ہم قصر کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اس کے بارے میں عرف عام کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، دوری کا کوئی مطلب نہیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اور دنیا اس کو سفر مان رہی ہے، آپ خود کو مسافر سمجھ رہے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگ اس کو سفر مان رہے ہیں، تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے جو سفر کی بات ہے وہ مطلق ہے، یعنی اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے. اس لیے عرف کے مطابق جس مسافت کو بھی سفر کہا جائے اور جس کے لیے سفر کہا جائے تو وہ قصر کر سکتا ہے. سفر کے لیے، مسافت کے لیے 3 فراسخ کا ذکر آیا ہے. یہ 9 عربی میل بنتے ہیں، عام 11 میل بنتے ہیں، کلومیٹرز کے حساب سے 21 یا 22 کلومیٹرز بنتے ہیں. جب اتنا انسان سفر کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے. اس پہ 2 رائے ہیں. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر آدمی 9 میل کا سفر کرتا ہے، عربی 9 میل، اور 9 میل کی وضاحت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ 24.5 یعنی 24.5 یعنی 24.5 کلومیٹر کا سفر اگر آپ نے کیا ہے آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ تو فاصلہ ہوا کہ کتنے کلومیٹر پر آپ سفر کریں گے، 24.5 کلومیٹر. کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کریں. علماء امت کے 3 موقف ہیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی. یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے ہوسنا 10 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے. 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان. اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا. یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بنتا ہے. دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے، عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں گے. کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاسافر الساعة من النہار فاقصر. میں 1 گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں گا. اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی. اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا. یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرة 3 اميال او 3 فراسخ صلى ركعتين.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील या 3 फरसख सफर करते तो 2 रकते पढ़ते। सही मुस्लिम की रिवायत जिसमें 3 फरसख का तज़किरा आ गया एहतियातन, 1 फरसख 3 मील का होता है, 3 फरसख 9 मील के हुए। ये बरतानवी मील नहीं, हिजाजी मील का एतबार करें तो आज 22.5 किलोमीटर अगर कोई सफर करता है तो वो कसर कर सकता है। तो शरीयत ने इजाजत दे दी कि आप जोहर की 10 रकतों की बजाय 2 रकते पढ़ेंगे, फर्ज भी 4 हैं उसको 2 पढ़ेंगे, असर की 2 पढ़ेंगे, मगरिब के सिर्फ 3 पढ़ेंगे, इशा की 2 रकते पढ़ेंगे, लेकिन फजर की सुन्नतें जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतें और वितर ना सफर में छोड़ा है ना हजर में छोड़ा है। 3 फरसख हदीस में आता है और 1 फरसख 3 मील का, इसका मतलब 9 मील अगर आप अपनी शहर की हदूद से, घर से नहीं बल्कि शहर की हदूद से 9 मील आप बाहर निकल जाएं तो आप कसर कर सकते हैं। कि कसर जो है ये हम कितने डिस्टेंस के सफ़र पे कर सकते हैं, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कितने सफ़र पर हम यानी कसर की शरीयत ने जो इजाज़त दी है, जो रुख्सत दी है, ये हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए इस बारे में बहुत इख्तलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सफ़र किए हैं और हर सफ़र में आपने कसर किया है। इसीलिए उन तमाम हदीसों के पेश नज़र उलमा के अलग अलग अक़वाल हैं, लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे राजे और मज़बूत बात है वो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात है। वो कहते हैं कि कुल्लु इस्मिन लैसा लहू हद्दुन फिल लुगती वला फिश शरई फल मरजउ फीही इलल उर्फ़। कहते हैं कि हर वो चीज़, हर वो लफ्ज़ जिसकी लुगत के अंदर कोई हद ना हो और शरीयत के अंदर कोई हद ना हो तो फिर उसमें रुजू किया जाएगा उर्फ़ की तरफ। उर्फ़ से मुराद हमारी जो आम बोलचाल है, हमारी आम बोलचाल में सफ़र जिसको कहा जाता है उसको हम सफ़र मानेंगे। इसलिए कि ना तो शरीयत में सफ़र की कोई हद बताई गई है, ना लुगत के एतबार से, अरबी ज़ुबान के एतबार से सफ़र की कोई हद है। तो हमारी आम बोल चाल में, हमारी आम ज़ुबान में हम जितने डिस्टेंस के सफ़र को सफ़र मानते हैं उतने सफ़र पे हम नमाज कसर कर सकते हैं, उसको किसी किलोमीटर में महदूद नहीं किया जा सकता। कसर की मसाफत कितनी होती है कि आदमी कसर करे? क्या दिल्ली में ऑटो चलाने वाले लोग अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या वो कसर कर सकते हैं? देखिए कसर के मसले में पहले से तमाम उलमा में बड़ा इख्तिलाफ है। मसालिक अरबा में इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कौल 48 मील का, और आज के हिसाब से जो हमारे ज़माने के उलमा हैं साहिब इफ्ता, वो 80 किलोमीटर बताते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि किसी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाफत कसर को बयान नहीं फरमाया, यानी कोई हदीस ऐसी नहीं है जिसमें मसाफत कसर का तज़किरा हो। हदीस इस तरह की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले और वहां पहुंचे तो वहां पर जाकर आपने कसर किया, तो ये एक अलग मसला है। इत्तेफाक की बात है कि मदीना से निकले, चलते चलते एक मुतय्यन मकाम तक पहुंचे थे जो 9 मील था, 20 मील था, 30 मील था, 40 मील था। वहां नमाज का वक्त हो गया तो अपनी नमाज पढ़ी और कसर पढ़ी, क्योंकि सफर के लिए निकले थे आप। कस्द एक लंबे सफर का था, वही 9 मील तक जाना नहीं था, 40 या 48 मील तक जाना मकसूद नहीं था, मकसूद सफर था। और कुरान शरीफ में भी जहां कसर के अहकाम जिक्र किए गए हैं तो वहां पर मुसाफिर के लिए इसकी इजाजत दी गई है। ये जो आसानी रखी गई है मुसाफिर के लिए। सफर में दुश्वारियां बहुत होती हैं, आजकल कुछ कम हो गई है,
لیکن اب بھی بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری دشواریاں ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو دیکھتے ہوئے مسافر کے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. اس کے وضو کے لیے، اس کی نماز کے لیے کہ وہ جمع بین صلاتین کر سکتا ہے اور وہ صرف فرض ادا کر لے. یہ ساری سہولتیں سفر کی دشواریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے مسافر کے لیے رکھی ہے. یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اس کی طرف سے یہ انعام ہے اس کے لیے. تو اگر آپ گھر سے نکلے ہیں سفر کے ارادے سے، سفر جیسی تیاری ہے، سفر جیسا مزاج ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہیں کہہ رہا ابھی آتا ہوں، گھوم کے آتا ہوں، جا کے آتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سفر میں جا رہا ہوں. گھر میں کپڑے، کھانا اور دوسری چیزیں بھی سفر کے لیے آپ لے کر جا رہے ہو. مزاج آپ کا سفر کا بنا ہوا ہے. یہ آپ نکلے اور نکلنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے شہر سے نکلنے کے بعد اور آپ ابھی 9 میل ہی پہنچے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ نماز کا وقت یہاں ہو گیا ہے، ورنہ یہاں جانا مقصود نہیں تھا نا آپ کا، یا تو آپ لمبے رہے. تو یہ مسئلہ ہے. اصل قصر مسافر کے لیے رکھا گیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مسافر مانتے ہیں، سفر جیسی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ کا مزاج مسافر جیسا ہے، سفر جیسا ارادہ ہے، تو آپ قصر کر سکتے ہیں. ورنہ آج کے زمانے میں 40 میل، 48 میل، 50 میل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آدمی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے اور آ جاتا ہے واپس اسی وقت، نہ وہ یہ کہتا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں. تو ایسا آدمی جو یہ نہ کہے کہ میں مسافر ہوں، نہ یہ سمجھے کہ میں مسافر ہوں، نہ سفر جیسی تیاریاں کرے، تو اس کو قصر کی سہولت شرعاً نہیں ہونی چاہیے. رہی بات آٹو ڈرائیور جو ہمارے شہر دہلی میں صبح سے شام تک چلتے ہیں، کیا ان کے لیے قصر کی سہولت ہے؟ تو نہیں. یہ سفر میں نہیں نکلے، اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے ہی شہر میں کام کر رہے ہیں. یہ نہ مسافر ہیں نہ سفر میں ہیں. ان سے آپ پوچھئے کیا تم سفر میں جا رہے ہو تو یہ نہیں کہیں گے سفر میں جا رہے ہیں. لہٰذا ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. آگے دیکھیے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کیا کرتے تھے سفر میں. ڈسٹنس، فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں بھی بڑی گنجائش رکھی گئی ہے. عرف عام میں جس چیز کو آپ سفر سے تشبیہ دیں، سفر سمجھیں، تو وہ سفر ہے. اس کے لیے پراپر مائلیج کو تقسیم کرنا یہ ایسے نہیں حدیث میں بیان کیا گیا. صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشاہدات بیان کیے. اپنے اپنے مشاہدات کا مطلب کیا ہے؟ کسی موقع پر دیکھا گیا کہ 3 میل سے آپ نے زیادہ کا سفر کیا، ہو سکتا 5 میل، 6 میل، 8 میل، 10 میل، یعنی اس سے زیادہ کا سفر، تو اس میں آپ نے قصر کیا، تو وہ صحابی نے وہی بات نقل کر دی. کبھی دیکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-16 میل کا سفر کیا، اس میں قصر کیا، دوسرے صحابی نے وہ واقعہ نقل کیا. تو یہ جو مسافت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام کے، یہ ایک دوسرے کو کنفلکٹ نہیں کر رہے ہیں، اپنا اپنا تجربہ بیان کیا جا رہا، اپنا اپنا مشاہدہ بیان کیا جا رہا. اسی لیے اس میں سب سے آسان رائے جو دی جاتی ہے وہ یہی کہ جس کو آپ سفر سمجھیں، اپنے شہر سے باہر نکل کر جس کو سفر کنسیڈر کریں، وہ سفر ہے، اور اس میں آپ قصر وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. بعض لوگ اتنا مائلیج کے بارے میں کہ 47 ہوا کہ 46 ہوا، آدھا میل زیادہ ہوا کہ آدھا میل کم ہوا، کیونکہ اس کے بغیر گویا قصر نہیں ہو سکتی. آپ اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال رہے ہیں. جیسے اب دیکھیے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرت 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اگر 3 میل یا 3 فرسخ وہاں پر جاتے تو آپ کیا کرتے؟ قصر کیا کرتے تھے. اگر 3 میل کو لے لیا جائے تو بہت کم ڈسٹینس بنا, اور اگر 3 فرسخ کو لے لیا جائے تو فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا عام طور پر. یوں سمجھ لیجئے کہ 3 فرسخ کا مطلب کتنا ہوا؟ 9 میل. اس پر بھی قصر کی نماز ہو سکتی ہے. تو یہ وہ بعض لوگ جو 45 46 کی لازمی شرط رکھتے ہیں, دونوں معنوں کی صورت میں یہاں گنجائش نکل رہی ہے. فرسخ کو بھی اگر آپ لے لیں پھر بھی 10 میل کے اندر اندر کا فاصلہ وہ بنا. اس لیے جو لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ عرف عام میں جس کو آپ سفر سمجھیں, اب جیسے کوئی آدمی رہ رہا ہے سمجھیے لندن میں, کوئی رہ رہا ہے نیو یارک میں, کوئی رہ رہا ہے بمبئی میں, کوئی کراچی میں رہتا ہے, تو وہاں روزانہ ٹریولنگ تو 10 میل سے زیادہ ایک آدمی کرتا ہوگا. جو کام کرنے والے ہیں اپنے گھر سے آفس میں جانے اور واپس آنے کا جو ہے روزانہ ان کو 20 میل سے زیادہ کا چکر پڑ جاتا ہے. تو وہ ہیں اپنے شہر ہی میں, تو کیا وہ قصر کریں گے؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اپنے شہر میں ہیں. اگرچہ کہ گھر سے آفس کا فاصلہ آپ کے تقریباً 10 میل سے زیادہ ایک طرف کا بن رہا ہے, تو وہ آپ قصر نہیں کر سکتے, کیونکہ قصر اس وقت ہوگا جب آپ اپنے شہر سے باہر نکل گئے. کوئی آدمی بمبئی چھوڑ کر باہر نکل گیا, دوسرے علاقے کو گیا, اور اس کا اتنا ڈسٹینس ہو رہا ہے تو پھر وہ مسافر کنسیڈر ہوگا. کوئی کراچی چھوڑ کر باہر نکل گیا اور وہ پھر 12 میل یا اس سے زیادہ ہے, لیکن کراچی شہر کے اندر ہی رہے, تو وہ لوگ کام کرنے کے لیے روزانہ ان کو 15-20 میل کا سفر تو عام طور پہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو مسافر نہیں کہا جائے گا, کیونکہ وہ اپنے خود علاقے کے اندر ہے. تو بعض بڑے شہروں میں اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو عرف عام میں جس کو آپ مسافر سمجھیں تو آپ اس پہ سفر کے جو رولز ہیں وہ پورے اپلائی کر سکتے ہیں, قصر وغیرہ. اس کی شرعی لحاظ سے آپ کو اجازت دی گئی ہے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد کہ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور تجربہ بتایا گیا صحابہ کرام کا. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ, یہ تو لمبا ڈسٹینس ہے, تو اس میں کیا ہوا؟ فکان یصلی رکعتین, تو آپ 2 رکعت ہی پڑھتے رہے. کب تک؟ حتی رجعنا الی المدینۃ, یہاں تک کہ آپ واپس مدینہ پہنچ گئے. صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں, یعنی مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, سفر میں پورے کا پورا آپ مسافر تھے, پھر مکہ مکرمہ سے واپس آنے تک آپ مسافر ہی تھے, مدینہ پہنچنے تک آپ مسافر تھے. تو اس کے لیے سفر جتنے بھی دن, مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 مہینے سے آپ سفر کر رہے ہیں لہٰذا اب قصر ختم ہو گئی. اگر مسافر ہیں آپ, ٹریولنگ کنڈیشن میں ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, آپ کا سفر لمبا ہو رہا ہے, تو آپ جو ہے مسافر سمجھے جائیں گے. چاہے اس کے اندر سفر کی حالت میں راستہ طے کرتے کرتے ہفتہ لگ گیا, 10 دن لگ گئے, مہینہ لگ گیا, تو بھی آپ سفر ہی کر رہے ہیں نا. اپنے علاقے میں نہیں پہنچے آپ, یا کسی ایسی جگہ نہیں پہنچے جہاں جا کر آپ مستقل یا ایک لمبی مدت کے لیے قیام کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہاں پر مسافر کے جو رول ہیں وہ آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوں گے. آپ کچھ شیخ 1 میل کتنے کلومیٹر ہوتا ہے؟ دیکھیے اس بارے میں جو ہے نا بعض لوگوں نے جو ہے اس کو بالکل اپنے فٹ سے بھی ناپا ہے, اور اس کو جو ہے بالش سے بھی ناپنے کی بعض لوگوں نے کوشش کی ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ بہتر شکل یہ کہ موجودہ جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے نا مختلف علاقوں کو, مائلیج وغیرہ, اسی کو کنسیڈر کیا جائے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. بعض علماء نے اس پر بحث کی کہ مثلا اتنے بالش ہونا چاہیے یا اتنے میٹر ہونا چاہیے, مختلف لوگوں نے اس میں بحث کی ہے. مگر عمومی طور پر جس کو میل 1 میل ہم سمجھتے ہیں یا 1 کلومیٹر ہم سمجھتے ہیں, جیسے 8 کلومیٹر کے 5 میل بنتے ہیں, اس حساب سے اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو سب سے آسان طریقہ ہے. سفر کی نماز کتنے سفر پر ہوتی ہے؟ اس بارے میں 2 قول زیادہ قوی ہے, ایک 3 میل والا اور ایک 9 میل والا. تو 9 میل والا قول چونکہ زیادہ والا, اس کو ہم نے اختیار کیا ہے. یہ آج کل کے حساب سے کوئی 20 کلومیٹر بنتا ہے. 9 میل جو ہے عربی 11 میل بنتے ہیں, تو 20 کلومیٹر اگر کوئی دور کا علاقہ ہے نا, ادھر کم از کم 20, اس سے زیادہ جتنا مرضی ہے, وہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وہاں جاتا ہے تو نکلتے ہی وہ قصر کر سکتا ہے اپنے علاقے سے.
مسافت کی بھی کوئی تعین نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یا اہل مکہ لا تقصروا فی منن ولا عرفات ولکن فی عصفان وجدہ. صاف لفظ ہے ان کا. عثمان کو 80 کلومیٹر مان لیجئے، جدہ بھی جو جدہ ساحل تھا وہ بھی 80 کلومیٹر. تو گویا 80 کلومیٹر یہ احتیاطی ایک فتویٰ ہے امام صاحب کا، شیخ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر امت کا. میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ اسی پر عمل کریں جو مشورہ لیتا ہے، اور اگر نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں. بعض لوگوں نے، مجھے یاد آتا ہے اچھی طرح جب نوگڑھ کا اجلاس ہوا تھا تو میں اس وقت چھوٹا تھا، ہنگامے کا خطرہ تھا ہندوؤں سے، تو ہمیں پہلے دن نہیں لے گئے والد صاحب. دوسرے دن ہم لوگ گئے تو مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا جو لوگ 9 کلومیٹر دور سے آئے ہیں وہ قصر کر سکتے ہیں. یہ شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں، شیخ پتہ نہیں. 9 میل کا انہوں نے، 9 میل کلومیٹر کا نہیں دیکھا، 9 میل کا. اب وہی 9 میل 12-15 کلومیٹر جو ہے، تو یہ بھی فتویٰ دیا جاتا ہے. اس لیے سے کوئی تعین اس کی نہیں ہے، لیکن احتیاط ہر چیز میں زیادہ افضل. اگر ہمیں دلیل مل رہی ہے، اور صحابہ کے اقوال کو دلیل لینے میں ہمیں یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے بدعت ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں انشاءاللہ، افرادن انفرادن اگر مخالف نہیں ہے، اور اجتماعاً و اجماعاً. جی جی ہم تو اختلاف کریں گے تو بات کریں گے نا. اور کسی کو کوئی نہیں، اس میں دوسرا قول یہ ہے 19 دن تو بغیر کسی اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہم جب اس سے اتنا رہیں گے. لیکن اس کو صحابہ نے اس سے اختلاف کیا، یہ بھی آپ سمجھیں. صحابہ نے خود اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن یہ 4 دن والا جو ہے اس سے اختلاف نہیں کہیں سنا میں نے، کیونکہ وہ تعین نہیں ہے کہ 13، وہ تو اتفاقی طور پر آپ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مدت میں. یہ نہیں تھا کہ 15 دن سے زیادہ آپ رہتے، 16 دن سے تو آپ پوری نماز پڑھتے. تو اس وجہ سے اس سے دلیل لینا دلیل ضعیف ہو جاتی ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے بہرحال. جی آپ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ دیکھیں، وہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، عثمان اور جدہ والا. جی نماز جو ہے قصر کی جائے گی. شیخ محترم بہت مرتبہ ہم نے اس کو سنا ہے، بہت سارے علماء الگ الگ بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں 80 کلومیٹر اور ہمارے پاس 50 کلومیٹر رکھا جاتا ہے. اور جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختصر یعنی 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کا بھی ملتا ہے، اور 300-400 کلومیٹر کا بھی ملتا ہے. تو ایسی صورت میں سوال یہی ہے کہ اجماع کیا ہے اس میں، جمہور کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ 80 کلومیٹر. جمہور فقہاء المحدثین خاص طور پر، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا فتح الباری میں، محدثین میں اہل حدیثوں میں جو فقہاء ہیں انہوں نے کس کو ترجیح دی ہے؟ وہ 80 کلومیٹر کو ترجیح دی. 50 کلومیٹر کوئی نہیں کہتا. 48 میل ہے، 48 میل ہے جو تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب ہوتی ہے. جی ہاں. تو علماء اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ علماء اہل حدیث عموماً یہی کہتے ہیں. متأخرین آج کل کے جو نئے ان کو چھوڑ کر کے آپ دیکھ لیجئے پرانے علماء اہل حدیث کتابوں کو، وہ سارے کے سارے کیا کہتے آئے ہیں کہ وہ 48 میل ہے. اور یہی مذہب امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے جو 80 میل سے جو نیچے ہے؟ بھائی یہ ابتدا تھی. تو پھر انتہا بھی تو اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال سے کوئی انتہا نہیں ہے، خیبر تک چلے گئے. اور خیبر کتنا ہے؟ کتنا ہے وہ 150-200 کلومیٹر ہے خیبر. ہاں. تو پھر وہاں آپ نے جا کر یعنی کم سے کم 80 کلومیٹر، اس سے زیادہ جانے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. نہیں تو کم سے کم والی جو حدیث لی جائے، زیادہ سے زیادہ والی کیوں لی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے اصل چیز ہے کہ وہ سفر ہونا چاہیے. اچھا کم سے کم کتنی؟ 9 میل کو کوئی آدمی سفر نہیں سمجھتا. کوئی کہتا سفر 9 میل کو، 22 میل کو بھی کوئی سفر کہتا ہے. وقت کی بات ہو سکتی ہے، کسی زمانے میں آج بھی نہیں ہوتا نا، اس زمانے میں تھا. اسی لیے بینا سے آئے تھے 12 گھنٹے لگ گئے تھے ہم حج میں. یہ دیکھیے یہ کیا ہے، ایمرجنسی صورتحال ہے، عام صورتحال نہیں. آپ ایمرجنسی کو جو ہے اس پر قیاس نہ کیجیے. آپ یہاں سے الغاز سے نکلے، اپنے گھر پہنچنے میں آپ کو 2 منٹ لگے گا. ایک بار بارش ہونے لگی، یہ تو ایمرجنسی صورتحال ہے نا.
पुलिस वालों ने रास्ते में रोक लिया, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, इसको नहीं कियास करें कि इमरजेंसी सूरत हाल है, इमरजेंसी का हुक्म नहीं लगता है जी। असल हालात क्या है, तभी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो हिब्रुल उम्मा है, उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हें जिद्दा सफ़र करना है, उस्फान सफ़र करना है कि नहीं है, ताइफ है, अब ये देखिए सारे के सारे 80 किलोमीटर के करीब हैं, वो भी सहाबिया रसूल हैं, उन्होंने इसी पर क़यास किया। देखिए उमूमन जो है जमहूर के मसले को इतनी आसानी से चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु बयान फरमाया कि ला यहिल्लु लिम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युसाफिरा मसीरत यौमिन व लैला, वो औरत जो अल्लाह और आखिरत दिन पर ईमान रखती है उसके लिए जायज़ नहीं कि एक रात दिन का सफ़र, यानी एक दिन का सफ़र क्या बगैर महरम के करे। एक दिन उमूमन उस वक्त जो है लोग क्या है उमूमन जो है एक क्या है 45 से 47 48 मील चला करते थे ऊंट के ऊपर आमतौर पर, इसलिए उस पर क़यास किया था अब्दुल्लाह ने कि सफ़र ये है। इसे हर इंसान के मजाज पे भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कि अमज़जा क्या है मुख्तलिफ होते हैं, और बसा औकात कमज़ोर ईमान हो, कमज़ोर इल्म में हो, तो उसमें इंसान की नफ्सियात का बहुत बड़ा दखल हो जाया करता है। इसलिए राजिह कौल कम से कम मेरे नज़दीक और जमहूर उलमाए अहले हदीस के नज़दीक यही है कि कितना क्या होना चाहिए 80। लेकिन अगर कोई शख्स तालिब इल्म है, मुहक्किक है, वो इसके ऊपर मुतमईन है, तो हम उसके पीछे डंडा लेकर के नहीं चलते हैं, ठीक है, वो उसकी अपनी राय है। लेकिन दूसरे के ऊपर हम अपनी राय ज़बरदस्ती फिट करें, यह चीज़ जाहिर बात है इल्म के और इल्म के अदब के खिलाफ है। नहीं, अगर कम से कम पे अमल करना हो तो तहकीक करके ही अमल करें। बिल्कुल, सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। ये गलत चीज़ है, अच्छा लगा, हम अच्छा लगा है कि जैसे बहुत से यहाँ कहते हैं कि हाँ भाई नहीं, देखिए हदीस है, लेकिन हदीस को आप क्या समझें, आम आदमी हदीस कैसे समझ सकता है, उसमें क्या है, मुकारना करें आप। इसीलिए अल्लामा अलबानी देखिए, अलबानी ने क्या कहा है कि उनसे पूछा गया कि अगर आपका और शेख इब्न बाज का बाहमी इख्तलाफ हो तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ो, मैं एक उसूल बताता हूं। एक आलिम है जिसने इल्म में अपनी जिंदगी बसर की है, और एक आलिम अभी चंद दिन से पैदा होकर हुआ है, तालिब इल्म निकला है। एक आम आदमी के लिए जरूरी है कि उस पहले आलिम की बातों पर अमल करे, बल्कि कहा अगर जफी नफसी इसकी बात हक ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर तमीज का मादा नहीं है, लिहाजा वो क्या करे। और कहा कि अगर दोनों बराबर उम्र के हैं, 50 60 50 55 का है, तो कहा उसमें औरा अतका को देखा जाएगा कि कौन ज्यादा वरे ज्यादा मुत्तकी है। तो ये मेरी अपनी बात नहीं है, अहले इल्म की बात है, अहले हदीस अहले इल्म की बात ही है। हर मुल्क के लिए यही फैसला रहेगा, हर मुल्क के लिए यही फैसला है। इस्लाम सारे मुल्क के लिए है, किसी एक जगह के लिए नहीं आया है। जैसे सफर की बात की जाए तो आजकल 80 किलोमीटर भी कोई सफर नहीं है सऊदी अरब भाई, इसीलिए तो हमने कहा कि क्यों नहीं सफर है। आप यहां से अभी गए थे मेरे साथ, कहां गए थे अभी आप? होता उधर गए थे, सफर महसूस कर रहे थे? महसूस नहीं कर रहे थे, हर आदमी महसूस कर रहा था। नहीं 80 किलोमीटर तो भाई आप नहीं, लेकिन हर आदमी तो महसूस कर रहा था कि हाँ भाई सफर है, मुझे ये काम करना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए तो कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप मेरी ही बात पर आए कि हर आदमी की क्या है मेयार अपना मुख्तलिफ होगा, हर आदमी का मेयार। लिहाजा कोई चीज एक ज़ाब्ता रखना चाहिए आम लोगों के लिए, छोटे तालिब इल्मों के लिए, और वो ज़ाब्ता जमहूर उलमाए ने क्या रखा है, वो 80 किलोमीटर रखा है जी। वो मसला ये है कि सफ़र में कितनी मसाफत हो तो नमाज को कसर किया जा सकता है। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि कितनी मसाफत के सफ़र में हम नमाज कसर करके पढ़ सकते हैं। तो मसाफत कितनी हो, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और आम तौर पर सफ़र में या सफ़र के मसाइल के ज़िम्न में जो मसला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मसाइल में से जो मसला आता है वो यही आता है कि कितनी मसाफत का सफ़र हो तो इंसान नमाज को कसर कर सकता है, या दौरान सफ़र जो रुख्सतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल है। इस सिलसिले में कई एक बातें हैं जो इख्तिसार के साथ आपके सामने अल्लाह की तौफीक से पेश की जा रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सहीह में एक बाब कायम किया है, बाबुन फ़ी कम युक़्सरुस्सलाह या फ़ी कम यक़्सुरुस्सलाह।
اس بات کا بیان کہ کتنی مسافت میں آدمی نماز قصر کرے گا، یہ ایک باب قائم کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کو سفر کا نام دیا ہے۔ وہ سم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن و لیلتن سفرن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن اور رات کو سفر کا نام دیا ہے۔ ایسے ہی آگے کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نمازیں قصر کرتے تھے اور ایسے ہی روزے چھوڑتے تھے فی اربعۃ بردن، 4 برید کی مسافت میں۔ 4 برید کتنی مسافت ہوتی ہے؟ 4 برید 16 فرسخ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سب پیمانے ایسے ہیں جن کا چلن آج کے اس دور میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا اس وقت کا جو پیمانہ ہے، مثال کے طور پر میل میں یا ایسے ہی کلومیٹر میں کتنا حساب بنتا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں، یہ 4 برید کی مسافت پر یعنی 16 فرسخ کی مسافت پر یہ نمازیں قصر کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی روزے بھی بہرحال افطار کیا کرتے تھے، یعنی روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ جو سفر کے اندر رخصتیں ہیں، ان رخصتوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح بخاری کی شرح کر رہے ہیں تو جب یہاں پہنچتے ہیں تو آگے تو لکھتے ہیں اپنی شرح میں، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے کہ کتنی مسافت پر نماز آدمی قصر کرے گا، کہتے ہیں اس سے امام بخاری کا جو مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنی مسافت ہو تو مسافر، کتنی مسافت تک مسافر پہنچنا چاہتا ہو تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے، اور اس سے کم کی مسافت میں اس کے لیے قصر کرنا درست نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس باب کا ترجمۃ الباب کا معنی بیان کر رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوال کے انداز میں باب قائم کیا ہے، استفہامیہ انداز میں باب قائم کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو باتیں مزید آگے کہی ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں، اس چیز کو اختیار کرتے ہیں کہ کم سے کم جو سفر کی مسافت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی، انہوں نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کو سفر کا نام دیا ہے، اصل میں کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی طرف، جس کا تذکرہ اس باب میں آ چکا ہے، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے کہ وہ 1 دن اور 1 رات کی مسافت کا سفر کرے، اس صورت میں، اس حالت میں کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اسی طریقے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اسی طریقے سے مزید دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ بہرحال، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک دوسری روایت ہے، اس کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذی محرم، عورت 3 رات کی مسافت کا سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں کی مسافت کا سفر کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ یہ روایتیں، اسی طریقے سے مزید اور بھی روایتیں ہیں جس کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہوا ہے کہ 3 دن کا تذکرہ اس کے اندر بھی آیا ہوا ہے، جیسا کہ مزید جو روایتیں ہیں ان کے اندر صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی روایتیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے ہی ایک اور روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، جس کے اندر کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی مرد جو ہے کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، ایسے ہی کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ بہرحال یہ ساری روایتیں سامنے رکھنے کے بعد
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مطلق دن کو یا مطلق رات کو، مطلق دن کو یا مطلق رات کو اگر مکمل پر محمول کر لیا جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر کہا جائے دن، اور دن سے دن اور رات پورا مراد ہو، یا ایسے ہی رات کہا جائے اور رات سے دن اور رات پورا مراد ہو، کہتے ہیں تو اختلاف کم ہو جائے گا، اختلاف کم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن ایک رات کا تذکرہ ہے اور پھر اس کے بعد 3 دنوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک دن اور ایک رات اور اس کے بعد 3 دن کا تذکرہ، ان دونوں روایتوں کو اگر آپ دیکھیں تو کافی فرق دکھائی دیتا ہے ایک اور 3 کا۔ لیکن اگر ایک کو رات کو اگر ہم رات اور دن پورا مراد لے لیں، اور ایسے ہی رات کی بات کہی گئی ہے جو ایک رات، اس سے رات اور دن پورا مراد لے لیا جائے، تو ایسی صورت میں اختلاف کم ہو جائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا، کہتے ہیں کہ 3 دن کی جو بات کہی گئی ہے، اس 3 کے اندر یہ پورا دن یا پوری رات کیا ہوگی؟ داخل ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کم سے کم جو مسافت ہے وہ 1 دن اور 1 رات کی ہے۔ اقل مسافت، کم سے کم مسافت 1 دن اور 1 رات کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اگر اس کو مراد لیا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر جو بات اب تک آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ روایتوں کے اندر، روایتوں میں دن اور رات کا، 1 دن 1 رات، 3 دن، اس طرح سے یا 3 راتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مسافت کا بہت منظم انداز میں یا منضبط انداز میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ لا تقصر الی عرفہ و بطن نخلہ وقصر الی عصفان، کہتے ہیں کہ عرفہ تک جاؤ، ایسے ہی بطن نخلہ تک جاؤ تو قصر مت کرو، اور عصفان تک جاؤ تو قصر کرو، ایسے ہی طائف تک جاؤ تو قصر کرو، جدہ تک جاؤ تو قصر کرو۔ کہتے ہیں فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَىٰ أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ، اور جب تم گھر پہنچ جاؤ یا اپنے چوپایوں تک پہنچ جاؤ تو نماز کو مکمل کرو۔ یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے بہرحال بہت کچھ کا اندازہ لگتا ہے۔ بہرحال یہ ساری روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 دن 1 رات کی روایتیں، 3 دن کی روایتیں یا 3 رات کی روایتیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے امت کے جمہور علماء نے یہ خلاصہ پیش کیا ہے کہ سفر کی وہ مسافت جس میں آدمی نماز کو قصر کرے گا، وہ 4 برد ہے، 4 برید ہے۔ برید کی جمع برد ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ برید جو ہے 4 فرسخ کے برابر ہوتا ہے، اور جب 4 برید ہم مراد لیں گے تو 16 فرسخ بن جائے گا۔ اور دوسرے معنی کو اگر آپ سمجھیں تو برید کی جو مسافت ہے وہ آدھے دن کی مسافت ہے، آدھے دن کو برید کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 4 برید اگر ہم لیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا میرے بھائیوں؟ 4 آدھا اگر ہم ملا لیں گے 4 جگہ پر تو ایسی صورت میں یہ 2 بن جائے گا۔ تو دن اور رات 1 دن اور 1 رات والی بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اسی چیز کو جمہور علماء امت نے اسی بات کو طے کیا ہے کہ مسافت جتنے پر انسان اپنی نماز قصر کرے گا وہ 4 برید ہے، جس کی مقدار 1 دن اور 1 رات کی ہوتی ہے، کیونکہ برید جو ہے وہ آدھے دن کو کہا جاتا ہے، اور 4 کہیں گے تو ایسی صورت میں 1 دن اور 1 رات اس سے مراد ہوگا۔ اور فرسخ جو مسافت عرب کے زمانے میں استعمال کی جاتی تھی، اس کے اعتبار سے یہ 16 فرسخ بنے گا۔ اور 1 فرسخ کو اگر ہم آج کل کی جو مسافت کا معیار یا جو طریقہ چلتا ہے اس میں میل ہے مثال کے طور پر، اور آج زیادہ سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کلومیٹر ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو 1 فرسخ کی مقدار 3 میل ہوتی ہے، 3 میل، گویا کہ 16 فرسخ کو اگر ہم 3 میں ضرب دیں تو ایسی صورت میں 48 میل کی مسافت بنتی ہے۔ اب 1 میل کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اگر ہم آج کل کے دور میں اگر اس کو ہم اس کا حساب لگانا چاہیں، کیلکولیٹ کرنا چاہیں، تو ایسی صورت میں 1 میل کی مقدار 1.6 کلومیٹر کی ہوتی ہے، تقریباً، ایک دم بالضبط نہیں ہے، 1.6 اور کچھ معمولی سے مقدار۔ اور اگر ہم اسے ایک
ایک کہہ لیجئے کہ ستھرے پیمانے کے طور پر اگر ہم لینا چاہیں تو 1.6 ہم مراد لے سکتے ہیں۔ 1.6 سے اگر ہم 48 کو ضرب دے دیں تو ایسی صورت میں کلومیٹر کا حساب ہمارے سامنے آ جائے گا، جس کی مقدار تقریباً 78 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے جمہور علماء امت کے یہاں سفر کی مقدار یا سفر کی مسافت کی مقدار جتنے میں انسان اپنی نمازیں قصر کر سکتا ہے اور روزوں کا افطار کر سکتا ہے۔ یہی مسلمان کے لیے احتیاطی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا خلاصہ بھی یہی بنتا ہے، کیونکہ ایک دن ایک رات یہ اقل شیء ہے، یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم اگر ہم مراد لے لیں تو ایسی صورت میں اس کی مقدار کتنا بنتی ہے؟ وہی 4 برید بنتی ہے، اور 4 برید کی مقدار 16 فرسخ بنتی ہے۔ 16 فرسخ کی مقدار میل میں میرے بھائیوں 48 میل بنتی ہے، اور 48 میل کو جب ہم 1.6 سے ضرب دیں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تقریباً 78 کلومیٹر بنے گا۔ یہی 78 سے 80 کلومیٹر کی مقدار ہے جسے جمہور علماء جس پر عمل کرتے ہیں اور جس کی رہنمائی امت کے لوگوں کو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بہتر اور زیادہ مناسب یہی ہے اس سلسلے میں کہ جس مسافت پر سفر کے احکام منطبق ہوتے ہوں، یعنی یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس مسافت پر سفر کی رخصتیں انسان کو مل سکتی ہیں، مسلمان کو مل سکتی ہیں، اور وہ رخصتوں پر عمل کر سکتا ہے، اس کی مقدار یہی ہے۔ اور وہ رخصتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر نماز کو جمع کرنا، نماز کو قصر کرنا، ایسے ہی روزے کو چھوڑنا، ایسے مثال کے طور پر 3 دن تک موضوع پر مسح کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کہتی ہیں۔ جو رخصتیں ہیں، ان رخصتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ احتیاطی بات یہی ہے کہ انسان اسی پر عمل کرے، یعنی 48 میل پر، اور کلومیٹر کے حساب سے کل اگر ہم اس کا نتیجہ نکال کر کے پیش کریں تو یہ 1.6 سے ضرب دے کر کے کل 78 سے 80 کلومیٹر کا جو فاصلہ بنے گا، میرے بھائیو، یہی ہے جو حدیثوں کی روشنی میں سفر کی مسافت کی مقدار ہے جس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ سب سے زیادہ احتیاطی بات ہے، تاکہ اس سلسلے میں جو بے احتیاطیاں ہو سکتی ہوں، ہو جانے کا اندیشہ ہو عوام الناس سے، جو صحیح طور پر اس سلسلے میں حساب نہ کر سکتے ہوں، ان کے لیے احتیاطی طریقہ یہی ہے کہ وہ 48 میل کا اگر سفر کرتے ہوں، یعنی 78 سے 80 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد انسان کا پورا سفر ہے، یعنی پوری ٹرپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی گھر سے نکل کر کے واپس آنے تک، آنا اور جانا دونوں ملا کر کے اگر 78 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ بنتا ہے، اتنی مقدار اگر ہے انسان کے سفر کی مسافت، تو انسان کو اس بات کا اختیار ہے، اسے رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ نمازوں کو قصر کر کے پڑھے، جمع کر کے پڑھے، ایسے ہی روزوں کو چھوڑے۔ اس طرح کی ساری جو رخصتیں شریعت کے اندر ہیں، وہ رخصتیں انسان استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں وہ موقف جو جمہور علماء امت کا موقف ہے۔ اس سلسلے میں ایک موقف اور بھی ہے۔ وہ موقف کیا ہے؟ وہ موقف یہ ہے میرے بھائیوں، جس سلسلے میں علامہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی محققین بھی اس بات کے قائل ہیں، وہ یہ ہے کہ سفر کی کوئی مسافت اور اس کی مقدار طے نہ کی جائے، بلکہ ہر اس سفر کو سفر سمجھا جائے جس کو عرف عام میں سفر کہا جا سکتا ہو۔ عرف عام میں جس کو سفر سمجھا جاتا ہو، جس کو سفر کہا جا سکتا ہو، اس کو سفر کہا جائے، اور اس کے اندر جو رخصتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، شریعت میں دی گئی ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اگر اس کا نتیجہ نکالا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر مقدار کی بات، مسافت کی مقدار 48 میل یا 78 سے 80 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، یہ سلسلہ، یہ ساری باتیں یہاں پر بہرحال فٹ نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کم مقدار ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کی مقدار ہو سکتا ہے وہ 30 کلومیٹر ہو، 40 کلومیٹر ہو، 50 کلومیٹر ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ مثال کے طور پر 100 کلومیٹر ہو، 150 کلومیٹر ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جس کو ما یطلق علیہ اسم السفر، جس پر سفر کا نام استعمال کیا جا سکتا ہو، جسے سفر کہا جا سکتا ہو، اس میں انسان قصر کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے اور دیگر رخصتوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا معتبر قول ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء امت کا کہنا یہ ہے اس سلسلے میں کہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
آپ سوچیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں سے یہ معلوم پڑتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کم مقدار میں بھی، بظاہر اس سے کم مقدار کی مسافت پر بھی قصر کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے اور دیگر رخصتوں کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ بات ہے، لیکن اس سلسلے میں جو بات زیادہ احتیاطی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسافت کی مقدار کا اعتبار کریں، جیسا کہ جمہور علماء امت کا موقف ہے، تو یہ عوام الناس کے لیے خاص طور پر زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس سلسلے میں لا علمی یا کم علمی یا بصیرت کی کمی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان احکام کے ساتھ تلاعب ہونے لگے اور معمولی مقدار کی مسافت پر انسان قصر کرنا شروع کر دے، روزے چھوڑنا شروع کر دے، دیگر رخصتوں کا استعمال کرنا شروع کر دے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ عوام الناس نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یا اسے سفر کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ بہت ساری اشکالات میں پڑ سکتے ہیں۔ ان اشکالات میں پڑھنے سے یا ڈالنے سے بچانے کے لیے احتیاطی طریقہ یہی ہے کہ وہ مسافت کی مقدار کا خیال کریں، اور 48 میل یعنی 78 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے کا اگر وہ سفر کریں آنا اور جانا ملا کر کے، تو ایسی صورت میں وہ نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں اور دیگر رخصتوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ درست قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الصواب والصواب ما قررہ جمہور اہل العلم، کہتے ہیں صحیح یہ ہے، صحیح اس سلسلے میں وہ مسئلہ ہے جسے جمہور علماء نے ثابت قرار دیا ہے اور اسے معتبر قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مقدار کی مسافت طے کر لی جائے، مقدار کی مسافت کی تحدید کی جائے، مسافت طے کی جائے، اور مسافت پر ہی انسان اپنے سفر اور سفر کی رخصتوں پر عمل کرے۔ یہ زیادہ احوط ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام میں نکلا کہ سفر کی مسافت کے سلسلے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے کا تعلق مسافت کی مقدار سے ہے، دوسری رائے کا تعلق مسافت کی مقدار سے نہیں ہے، بلکہ عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہو اسے سفر سمجھا جائے گا، اور اس کی روشنی میں انسان اپنی رخصتوں پر عمل کرے گا۔ لیکن دونوں میں زیادہ احتیاطی بات عوام الناس کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ مسافت پر ہی عمل کریں، اور مسافت کے اعتبار سے ہی اپنی رخصتوں پر وہ عمل کریں، وہ عرف عام پر نہ جائیں، کیونکہ علمی کمزوری کی بنیاد پر، بصیرت کی کمی کی بنیاد پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کا فیصلہ نہ کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، شریعت کے مسائل کا تلاعب ہونے لگے، کھلواڑ ہونے لگے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے، اور زیادہ احتیاطی بات یہی لگتی بھی ہے عمومی طور پر سب کے اعتبار سے، ورنہ جو اہل علم ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس پر سفر کا اطلاق ہو سکتا ہے، کس پر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر زیادہ احوط بات یہی ہے کہ 78 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے کا اگر انسان سفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں سفر کی رخصتوں پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے احکام اور مسائل کو گہرائی سے، باریکی سے، احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔